بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جستجو ٹی وی۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کے حوالے سے ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک لالچی پروفیسرز پر مشتمل ٹولے کی جانب سے اربوں روپے کے فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 سال مکمل ہو گئے لیکن پلاٹ ملنا تو درکنار، یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین کو یہ بھی علم نہیں کہ ان کا پلاٹ آخر ہے کہاں اور کیا انہیں کبھی کوئی پلاٹ ملے گا بھی یا نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈی خرم شہزاد کی جانب سے LDA کو بھیجے گئے لیٹر کا جواب ایک ہفتہ قبل انہیں موصول ہو چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس فراڈی ٹولے نے جس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چند روز قبل پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کے ممبران کو الاٹمنٹ لیٹر بانٹے ہیں، اس جگہ کی LDA سے منظوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ الٹا یہ ہوا کہ LDA نے اس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 ممبران کو لیٹر بانٹنے جیسے غیر قانونی اقدام پر نوٹس بھجوا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو جگہ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کو بسیں بھر بھر کر لے جا کر دکھائی گئی، اب وہ جگہ آخر ہے کہاں؟ ممبران کو کسی نئی اور دوسری نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹوں کے جعلی الاٹمنٹ لیٹر آخر کیوں بانٹے گئے جو LDA سے منظور بھی نہیں ہے؟ یہ بات تو اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنانے کا مقصد کسی پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرار یا پھر کسی یونیورسٹی ملازم کی فلاح و بہبود ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس سوسائٹی کی آڑ میں مقصد صرف اپنے لیے بھاری رقم اکٹھی کرنا تھی۔ اس سوسائٹی میں اپنا گھر بنانے کے خواب 7 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی ملازمین کو دکھائے گئے اور یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین جن کے اپنے گھر نہیں تھے انہیں اپنا گھر دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن آج 7 سال بعد ٹاؤن 3 کی مینجمنٹ کمیٹی کے باعث معاملہ نیب اور عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹاؤن کے بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ٹاؤن کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، جن کے پیٹ بھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس مینجمنٹ کمیٹی نے سب سے پہلے زمین کی خریداری کرتے ہوئے اپنی جیبیں بھری اور عرفان اللہ نام کے ڈیولپر کو سوسائٹی بنانے کے لیے لے کر آئے اور اس کے ساتھ تمام قانونی معاہدے کیے۔ یعنی پہلا ایگریمنٹ A&D کنسٹرکشن کے ساتھ تھا اور A&D کنسٹرکشن میں عرفان اللہ اور میاں جاوید برابر کے حصہ دار تھے، اور اس ایگریمنٹ کی موجودگی میں ٹاؤن 3 کی مینجمنٹ کمیٹی نے غیر قانونی طور پر ایک نیا ایگریمنٹ A&D پلانرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ کر لیا، جس میں کمپنی بناتے وقت میاں جاوید کے ساتھ اظفر ستار کو شامل کیا گیا، اور کچھ عرصہ بعد اظفر ستار کے شیئرز ٹاؤن 3 کے کرتا درتا پروفیسر ڈاکٹر اظہر نعیم کے بھائی وقار نعیم کے نام ٹرانسفر کر دیے گئے، جس سے اس فراڈی ٹولے کے مقاصد مزید واضح ہو گئے۔ یاد رہے کہ پہلا ایگریمنٹ A&D کنسٹرکشن جس کی قانونی حیثیت اب بھی برقرار ہے، اور اس کمپنی کے مالک عرفان اللہ نے اس لالچی ٹولے کے خلاف عدالتوں سے سٹے آرڈرز لے رکھے ہیں جو اب بھی موجود ہیں، چونکہ معاملہ پارٹنرشپ کا ہے اور یہ صرف بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے، جسے یہ لالچی ٹولہ کسی صورت بیٹھ کر حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ پر مشتمل ٹاؤن 3 کی مینجمنٹ کمیٹی معاملہ اس لیے حل نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی 3 کے لیے خریدی گئی زمین کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی لالچ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹاؤن 3 میں کرپشن ہونے کی محکمہ اینٹی کرپشن کی واضح رپورٹ کے باوجود کن وجوہات کی بنا پر انہیں 1 سال کا وقت دیا، یہ قصہ پنجاب یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین کے درمیان زبان زد عام ہے۔ اس سارے کھیل میں نہ تو پنجاب یونیورسٹی کے معصوم اساتذہ اور نہ ہی ملازمین کا قصور ہے تو صرف ٹاؤن 3 مینجمنٹ کمیٹی کا، جو اپنی روٹی کے لیے پورا بکرا حلال کرنا چاہتی ہے۔ زمین کی خریداری میں خوب کمائی کی گئی، بعد ازاں ہائی کورٹ سے 1 سال کا وقت ملنے کے بعد عرفان اللہ یعنی A&D کنسٹرکشن کے ساتھ پہلا کیا گیا معاہدہ بحال کر دیا اور اس سے 25 کروڑ روپے لے کر معاہدہ توڑ دیا، اور اب ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ کر کے ٹاؤن 3 کے لیے خرید گئی قیمتی زمین انہیں دے کر ان سے سستی زمین حاصل کر کے تقریباً مبینہ طور پر 2.25 ارب روپے کما لیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر فراڈ میں ملوث مینجمنٹ کمیٹی نے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے 1000 اساتذہ اور ملازمین سے دھوکہ کیا،
दूसरे नंबर पर डेवलपर इरफानुल्लाह से धोखा किया और इसे निकाल कर नया डेवलपर लाया गया। तीसरे नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट से धोखा करके 1 साल का वकल लिया गया, वो भी खत्म हो चुका है। पहले डेवलपर इरफानुल्लाह से दोबारा राब्ता करके मादा वहीं से शुरू करने का आगाज किया गया जहां से टूटा था, लेकिन फिर लालच आड़े आ गई और इससे 25 करोड़ पे भी बटोर लिए और दोबारा मुआहदा तोड़ दिया गया। और जल्दी में नैब से बचने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के साजा और मुलाजमीन में ऐसी निजी हाउसिंग सोसाइटी की जगह के जाली अलाटमेंट लेटर जो कि LDA से मंजूर शुदा नहीं है और वो पहले से टाउन 3 के लिए खरीदी गई जगह से जमीन 25 से 30 लाख रुपए मरला सस्ती भी है जारी कर दिए हैं। आखिर क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के पेट भरने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि 7 साल गुजरने पर भी हाउसिंग सोसाइटी बनने का नाम नहीं ले रही है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के 1000 मेंबरान प्लाट लेना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है कि मैनेजमेंट कमेटी तब्दील की जाए या फिर टाउन 3 के 1000 मेंबरान को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा, वरना टाउन 3 मैनेजमेंट कमेटी इन्हें प्लाट के नाम पर 7 साल से लॉलीपॉप तो दे ही रही है, वो इस लॉलीपॉप को सुकून से चूसते रहें।